سینٹ میں قائد حزب اختلاف سینیٹر شبلی فراز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو شبلی بھائی. شبلی بھائی, کیا سیاسی حالات دیکھ رہے ہیں آپ اس وقت؟ سیاسی تو ہے ہی نہیں, یہ تو ایک فسطائیت کا دور ہے, تو اس لیے اس کو سیاسی کہنا ذرا زیادتی ہوگی. کوئی مستقبل میں چینج نظر آ رہا ہے آپ کو؟ ریلیکسیشن نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں ریلیکسیشن یا جو بھی ہو, بات پی ٹی آئی کی ہے, عمران خان کی نہیں ہے, بات ہے پاکستان کی. اگر یہ گھٹن کا ماحول جس میں کہ آپ سانس نہیں لے سکتے, آپ کوئی بھی چیز, ہر چیز پہ ایک ایسا قدغن ہے جس سے کہ آپ کو حقیقت نظر نہیں آتی. حقیقت تو فیل ہوتی ہے, حقیقت چاہے کوئی مانے نہ مانے, نظر آئے نہ آئے, حقیقت حقیقت ہوتی ہے. اور جس طرح حقیقت سے پاکستان کے عوام گزر رہے ہیں, وہ جو ہے تو زیادہ دیر پا نہیں ہو سکتی, کیونکہ یہ ایک ایسا ماحول جو ہے وہ ایک مثبت منزل کی طرف آپ کو نہیں لے کے جا سکتا. اور اس میں اب دنیا جو ہے تو ایک ہو گئی ہے, اس میں بارڈرز, یہ سب چیزیں بالکل معنی کھو چکی ہیں. اس لیے جو کچھ کہیں پہ بھی ہوتا ہے اس کی فوراً معلومات دنیا میں ہو جاتی ہے. اور جو امیج پاکستان کا بن رہا ہے کہ جس طرح ایک اقلیت کی حکومت ہے, تو جہاں اقلیت کی حکومت ہو وہاں پہ جمہوریت تو نہیں ہوتی, وہاں پہ پھر آمریت ہوتی ہے. تو آج کے دور میں اس قسم کے ماحول جس میں کہ آپ کو بالکل فسطائیت نظر آئے, تو اس میں نہ تو ملک معاشی طور پہ ترقی کر سکتا ہے, نہ سماجی طور پہ ترقی کر سکتا ہے, نہ سیاسی طور پہ ترقی کر سکتا ہے. یہ تاثر ہے کہ جی معیشت بڑی ٹھیک ہو گئی ہے ملک کی. نہیں دیکھیں, وہ تو اگر آپ کسی پہ کوئی میک اپ کسی کا کر دیں اور کہیں کہ جی یہ 20 سال کا جوان ہے اور ہو 80 سال کا, تو وہ تو نظر آتا ہے, اس سے تو ہوتی نہیں ہے بات. تو یہ جو اڑان جو کہ شروع میں ہی ہچکولے کھا رہی ہے, اور ایک ایسا خواہشوں پہ مشتمل ایک ایسا پروگرام لوگوں کو, پھر یہ جو ہے نا اپنے جو پلاننگ منسٹر ہے, یہ ہر دور میں آ کے ایک چورن بیچتا ہے. پہلے اس نے 2010 کا, پھر 2025 کا ایک ویژن دیا, پھر 2030 کا دیا. تو یہ اس کا کام یہی ہے کہ یہ چیزوں کو آگے پیچھے کر کے, اور اس کی کوئی مطابقت نہیں ہے جو چیزیں انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ اگری کی ہوئی ہیں. آئی ایم ایف ایک پٹڑی پہ ہے اور انہوں نے اپنے اڑان کو دوسرے پہ کر دیا ہے, جس کی نہ ان کو اجازت ہے. کیونکہ دیکھیں جی, جو مالی طور پہ محتاج ہوتا ہے, جو کہ ہم ہیں آئی ایم ایف کے لیے, تو اس کی پھر بات نہیں چلتی ہے, بات اسی کی چلتی ہے جو کہ آپ کو پیسے دے رہا ہے. اور اس میں آپ نے پوری قوم کو بھی بے خبر رکھا ہوا ہے. مہنگائی کی بات ہوتی ہے تو مہنگائی کو ایسا ہے کہ 10 روپے کی چیز جو ہمارے وقت میں 10 روپے کی تھی, اس کو 100 روپے کر دیا گیا ہے. اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں, اب یہ صرف 104 105 تک یہ بڑھے گی. تو آپ نے آسمان پہ تو پہنچا دیا, لوگ تو نہیں وہ کر سکتے. لوگوں کا معیار زندگی جتنا پست ہوا ہے, جتنا نیچے آیا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہماری قوت خرید ہے وہ اس میں کتنی کمزوری آئی ہے کہ اس میں تو آپ کا پھر لا اینڈ آرڈر ہے. لوگ باعث مجبوری جو ہے تو وہ ایسے کام کریں گے جو کہ وہ عام حالات میں نہیں کرتے. شبلی بھائی, انٹرنیشنل پریشر ایگزسٹ؟ دیکھیں, انٹرنیشنل پریشر یہ ہوتا ہے کہ دنیا ایک خاص قواعد و ضوابط کے تحت چلتی ہے, اور یہ نہیں ہوتا کہ جس طرح میں نے کہا کہ ایک جگہ پہ کچھ ہو تو اس کا کوئی تعلق دوسرے سے نہیں ہوتا. اگر ارجنٹینا جو کہ دوسرا کون ہے, ادھر اگر کوئی چیز ہوتی ہے, اس کے امپیکٹ جو ہے تو عالمی معیشت پہ بھی آتے ہیں اور پوری اس سے باخبر ہو جاتی ہے. تو اس ملک کا جو تاثر بن جاتا ہے وہ یہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ لوگ, آپ کا چاہے پاسپورٹ ہو, اس کو لوگ کس عزت سے دیکھتے ہیں, آپ کے جو عدالتیں ہیں ان کو لوگ کس نظر سے دیکھتے ہیں, وہ ختم ہو چکا ہے, آپ کی پارلیمنٹ کو لوگ کس نظر سے دیکھتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہے تو اس سے ظاہر ہے کہ یہ حکومت پھر کس طرح الیکشن کو دیکھتے ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان, یہ جو ہے تو ادارے ہیں نا, تو انہوں نے جو کام کیے ہیں اس سے ملک کا جو امیج ہے وہ بڑا تو نہیں ہے, وہ تو نیچے آیا ہے. اور پھر جو دنیا میں آپ کی جو انٹریکشن ہوتی ہے, چاہے وہ کسی بھی سطح پر ہو, تو وہ جو ہے اس سے متاثر ہوتی ہے جو آپ کے ملک میں ہو رہا ہوتا ہے. کتنا عرصہ دیکھ رہے ہیں آپ اس حکومت کو؟ دیکھیں جی, اس حکومت کو تو دیکھیں, یہ ان کے پاس مینڈیٹ تو ہے نہیں. کوئی بھی پروگرام کریں, اگر عوام کی پذیرائی نہیں ہوگی وہ چیز چل ہی نہیں سکتی ہے. تو یہ میں نے جس طرح کہا کہ ایک اقلیتی حکومت ہے جو کہ ہم پہ ٹھونس دی گئی ہے, تو یہ زیادہ دیر تک چل نہیں سکتی. کیونکہ جب آپ بیساکھیوں پہ چل رہے ہوں تو آپ چل تو شاید لیں,
لیکن آپ دوڑ نہیں سکتے. اور ملک اتنا پیچھے رہ گیا ہے ترقی کی دوڑ میں کہ آپ اس کو کور کرنے کے لیے آپ کو 20-30 سال لگیں گے. میرا لاسٹ کویشچن ہے، پروڈکشن آرڈرز ابھی تک جاری نہیں ہو سکے. آپ کے کچھ سینیٹرز ہیں، دیکھیں کیا رول ہے سینٹ کا اس وقت؟ دیکھیں اس وقت جو ہے تو چاہے وہ سینٹ ہو یا نیشنل اسمبلی ہو، سینٹ میں تو بارہا ہم نے رائٹنگ میں چیئرمین سینٹ سے کہا ہے، درخواست کی ہے کہ وہ اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے پروڈکشن آرڈرز جو کہ قانونی ایک وہ ہے رعایت ہے یا جو کہ جن پہ خاص طور پہ سیاسی کیس بنے ہوں، ان کو جو ہے تو پارلیمنٹ میں بیٹھنے کی اجازت ہو جب سیشن ہو. لیکن بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ چیئرمین سینٹ نے اس بارے میں اپنے اختیار کو نہ استعمال کیا ہے اور اتنا عرصہ ہو گیا ہے. اور دیکھیں دوسری بات یہ ہے کہ سینٹ کی کیا بات کرتے ہیں. سینٹ جو کہ 4 صوبوں کی ایک فیڈریشن کی نمائندگی جس میں ہوتی ہے، اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً 1 سال ہونے کو ہے کہ خیبر پختونخوا کو کہ سینیٹرز ہیں وہ ایوان میں موجود نہیں ہیں. تو یہ پھر کیسا ہاؤس آف فیڈریشن ہوا؟ اس سے پھر آپ کیا توقع کرتے ہیں؟ تو یہ اس قسم کی چیز ہے، چاہے وہ ریزرو سیٹس ہوں، چاہے وہ تو پارلیمان بھی نامکمل ہے، اور خاص طور پہ سینٹ کی تو جو 4 اس پہ ٹانگوں پہ کھڑا ہوتا ہے اس میں ایک ٹانگ ہی نہیں ہے. تو اس میں ہماری ابھی بھی کوشش ہے. ہم نے مسلسل چیئرمین سے وہ کیا ہے کہ جی پروڈکشن آرڈر اس کا جاری کیا جائے اعجاز چودھری کا. اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بات اٹھانی چاہیے کہ بھئی کیا وجہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے سینیٹرز کو ایوان میں نہیں آنے دیا جا رہا؟ ان کا الیکشن ہی نہیں ہوا. اس کا ذمہ دار الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے. ہمارے ایک سینیٹر نے استعفیٰ بھی دیا ہے، وہ بھی اس کی نوٹیفیکیشن ابھی تک نہیں ہوئی خیبر پختونخوا سے. مذاکرات آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ کامیابی کی طرف ہوں گے؟ دیکھیں مذاکرات کی کامیابی یا ناکامی یہ صرف حکومت پہ وہ ہے. ہم وہ فریق ہیں جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ہر طرح کی سیاسی طور پر، قانونی طور پر، ہر طرح سے زیادتی ہوئی ہے. اب اگر یہ پاکستان تحریک انصاف جس نے کہ اپنے بنیادی طور پہ، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف ایک امن پسند اور ایک پرامن جماعت ہے، اور ہم نے جو 3 ہمارے جو وہ ہیں راستے ہیں جو کہ ہم نے اپنی سیاسی حکمت عملی کے چنے ہیں، وہ ہے ایک قانونی جنگ جو کہ ہم لڑ رہے ہیں. ہمیں نہیں چاہیے، ہم چاہتے ہیں صرف ڈیو پروسیس فالو ہو، جو قانون میں چیزیں اویلیبل ہیں وہ اس کی بنیاد پہ فیصلے کیے جائیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہم احتجاج کی سیاست بھی کرتے آئے ہیں اور کرتے رہیں گے. اور تیسری ہے کہ مذاکرات. اب مذاکرات ایسے فریق سے ہو رہی ہے جس نے کہ ہمارا مینڈیٹ چرایا ہے، ایک ایسے فریق سے ہو رہی ہے جو کہ ہٹ دھرمی پہ اپنا رویہ اس نے رکھا ہوا ہے، اور ایک ایسا ماحول بنائے ہوا ہے جس میں کہ اب وہ خان صاحب سے ملاقات، جبکہ یہ سب اپنے لیڈروں سے، ریسپیکٹو لیڈروں سے کر رہے ہیں. تو پاکستان تحریک انصاف جو اس ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، پارلیمانی جماعت ہے، عوام کی نمائندگی کرتی ہے، اس کو اگر آپ سائیڈ لائن کریں گے، ان کو اگر آپ یہ کہیں گے کہ ان کو ڈاؤن دکھانے کے لیے انتشاری ہیں، تو جو 8 فروری کے نتائج آئے تھے اس میں تو پوری قوم نے یہ فیصلہ دیا ہے، تو پوری قوم انتشاری ہے.